کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حلال کمائی کے تعلق سے کئی مقامات پر بیان فرمایا جو ایک فرض کے طور پر اللہ تعالیٰ کے فرض کے بعد اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کی تکمیل کے سلسلے میں انسان کو کسب معاش کی فکر کرنا چاہیے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ سورۃ جمعہ 28ویں پارے میں فرمایا گیا کہ جب تم اپنی نماز کی تکمیل کر لو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مطلب یہ ہے کہ فرض پہلے یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی ہو جانے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ تم اب زیادہ دیر مت بیٹھو، بلکہ تم اب اپنی معاش کی فکر کرو اور زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ سورۃ مائدہ 7ویں پارے میں فرمایا کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے، حلال اور پاکیزہ۔ حلال اور پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے جو تم کو دیا ہے اس کو کھاؤ تم، اگر تم مومن ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اب یہ ہے کہ رزق کا معاملہ صرف اور صرف اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین فرمایا سورۃ ذاریات 27ویں پارے میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے روزی رساں، رزاق اور بڑا توانائی والا اور طاقت اور قوت والا۔ سب کے روزی کی ذمہ اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر ہے۔ اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے دو اور احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات رزق کے متعلق جو ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے لیا، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر لکھ دی تھی، یعنی اس پوری کائنات سے کہ پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ کون کیا کرنے والا ہے، اس کی تقدیر لکھ دی گئی تھی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور ایک حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ ہی میں کچھ باتیں لکھ دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ حکم پر فرشتہ آ کر لکھتا ہے۔ اس میں اس کی عمر کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا جیے گا، اور دوسرے یہ کہ کتنا کھائے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اور وہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، اور چوتھی بات یہ کہ وہ کہاں پر مرے گا۔ تو یہ 4 باتوں میں سے ایک بات رزق سے متعلق ہے اس کی، کہ ماں کے پیٹ ہی میں اس کے رزق کو لکھ دیا گیا ہے کہ وہ رزق کتنا پانے والا ہے۔ یہ پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا ہے اس کی۔ تو یہ دونوں احادیث اگر آپ دیکھیں تو رزق سے متعلق اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں۔ رزق اصل کہتے کسے ہیں؟ رزق کا مفہوم کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے رزق کا؟ رزق کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے تو وہ ساری چیزیں جو ایک انسان کی روح کی بقا کے لیے اور اس کے جسم کی پرورش اور اس کی قوت اور طاقت بڑھانے کے لیے، اس کی ترقی بڑھانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوگی اس کو رزق کہا جاتا ہے اصل لغت کے اعتبار سے۔ لیکن رزق بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر، صرف کھانے پینے غذا کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ تمام تر انسانی ضروریات جو انسان کو جس کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ اس کا لباس ہے، اس کی سواریاں ہیں، اس کی رہائش ہے،
اور دیگر بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی زندگی میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور تمام چیزیں رزق ہی میں شامل ہیں فرمایا گیا، کیونکہ رزق کا بڑا وسیع مفہوم لیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ رزق کے بارے میں تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دیا گیا ہے، تو پھر اس سلسلے میں انسان اتنا فکر مند کیوں ہوتا ہے؟ اس کے نقصان ہو جانے کے ڈر سے، اس کے کم ہو جانے کے ڈر سے کتنا آزردہ اور کتنا غمزدہ ہوتا ہے انسان جب کمی ہو جاتی ہے، تنگی ہو جاتی ہے، تو کیسا حواس باختہ ہو جاتا ہے، کیسا پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اس کو اپنی تقدیر پر بھروسہ نہیں ہے۔ ایمان مفصل کیا ہے وہ جانا ہی نہیں ابھی تک۔ اگر کوئی مسلمان سے آپ پوچھیں کہ ایمان مفصل کیا ہے تو کتنے مسلمان بتا سکتے ہیں؟ پتہ نہیں، الا ماشاءاللہ۔ جو 7 باتیں ایمان مفصل میں بتائی گئی ہے، جس کے بغیر ایک مسلمان کے ایمان کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدرہ وشرہ وخیرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں چھٹی چیز جو ہے قدرہ خیرہ وشرہ، خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، یہ یقین ہونا چاہیے ہم مسلمانوں کو، جب یہ ایمان مفصل ہے، اس کا ایک جز ہے۔ اگر اس میں یقین نہیں ہوگا تو ایمان کی تکمیل کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اب کتنے لوگ اس پر یقین کرتے ہیں، اس کا تو جو ہے ہم خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، ہم کو اندازہ ہو سکتا ہے اس بات کا، اور دنیا میں بھی لوگ کیا کیا کرتے ہیں اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایمان مفصل اور تقدیر پر بھروسہ، اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے شر اور خیر کا مقرر ہو جانا کے بارے میں کتنے لوگ یقین کر رہے ہیں۔ اگر یقین کرتے ہوتے تو آج اتنا رونا پڑانا کیوں ہوتا؟ اتنی تکالیف میں انسان کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا رزق میں کمی ہو گئی، تھوڑا سا نقصان ہو گیا تو کیا واویلا مچا دیتا ہے وہ۔ اور اس کے برخلاف یہ کہ لوگوں کے پاس اگر کچھ ترقی ہو جائے، زیادہ مل جائے، تو ان سے جلن، حسد، بغض، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ رشتے ناطے توڑ دینا، یہ اس وجہ سے کہ مجھ کو زیادہ کیوں نہیں ملا، اس کو زیادہ کیوں ملا۔ اس کی تقدیر کے فیصلے کی اس بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایمان مفصل کے بارے میں اس کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ ایک جز ہے ایمان کا، کہ جس میں اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ خیر و شر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، جو کچھ بھی مجھے ملے گا وہ اللہ کی طرف سے ملے گا، اور جہاں پر تنگی ہوگی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگی۔ یہ اگر یقین ہو جائے تو پھر انسان بہت پرسکون ہو جائے گا، اس کو زیادہ فکر نہیں ہوگی اس کے بارے میں، کیونکہ اس کا یقین ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو۔ آپ پوچھئے کتنے لوگ ایمان مفصل کے بارے میں بتا سکتے ہیں، دیکھیے آپ، اور پھر اگر معلوم بھی ہے تو اس کے بعد اس کا معنی و مطلب، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور پھر تقدیر کا جو اہم ترین مسئلہ ہے خیر و شر کے بارے میں جو ہے کتنے لوگ یقین رکھتے ہیں؟ اگر یقین رکھنے والے ہیں تو اتنی پریشانیاں نظر نہیں آتی تھی، اتنے لوگوں کی جو طرف سے جو گڑبڑ ہوتی ہوئی جو نظر آتی ہے آج معاشرے میں، سوسائٹی میں، یہ نظر نہیں آتی تھی۔ وہ سکون رہتے تھے لوگ، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس لیے جو ہے لوگ رو پلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس جیسے تیسے حاصل کر لو، انتہائی عجلت اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ جو کچھ تم کو ملنا ہے ملے گا، ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود رزق حلال کی فکر چھوڑ کر حرام ذرائع سے کما لیتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ فوراً میرا لے لو، جبکہ یہ آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ملنے والا ہے آپ کو، آپ آج لیں یا کر لیں، جس دن بھی آپ کو ملنے والا ہے مل جائے گا، لیکن آپ اس میں عجلت کر کے اگر لے لیں گے تو وہ حلال ذرائع نہیں ہوگا بلکہ حرام ذرائع سے آپ کما لیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس بات پر یقین رکھے، یقین رکھتے ہوئے حلال ذرائع کی طرف توجہ دے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فرمایا ہے کہ یہ ایک فرض ہے اللہ کے فرض کے بعد،
کہ کسب معاش حلال ذرائع سے کمانے کی کوشش کرے انسان، نہ کہ جلدی جلدی اور جو ہے جو کچھ مل رہا ہے لے لو اور یہ سمجھو کہ یہ نہ لوں گا تو ختم ہو جائے گا اور میرے حصے کو نہیں آئے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہے میرے حصے کا وہ آئے گا ہی. میں جا کر نہیں لوں گا تو لوگ لا کر دیں گے مجھے. اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا ہے وہ مقرر ہے، وہ مل کر رہے گا، یہ سمجھ لینا چاہیے. اور رزق کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی صورتوں میں بیان فرمایا ہے، جس کے تعلق سے اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اتنے فکر مند نہیں ہوں گے. سورہ ہود 12 پارے کی بالکل پہلی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے کر رکھا رزق کو. جتنے بھی جاندار ہیں زمین پر چلنے پھرنے والے، دابہ کہتے ہیں اس کو، جو جتنے جاندار ہیں 2 پیروں 4 پیروں والے، پیٹ سے نکلنے والے، سب کے سب دابہ، ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے کر رکھی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لے کر رکھی ہے تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے گی تو پھر پریشان نہیں ہوگا بندہ. اور پھر رزق میں کمی اور زیادتی جو ہوتا رہتی ہے اس کے بارے میں جو فکر کرتا ہے انسان. اب میں جو آپ کے سامنے جو آیت پیش کر رہا ہوں وہ اگر سمجھ جائے تو اس کے بعد اس میں سے بھی اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم. یہ سورہ العنکبوت 21ویں پارے میں ہے اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی ملتی جلتی آیت پیش فرمائی ہے. ایسی آیتیں آپ کو 20 جگہ ملیں گی قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو کسی کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں، فراخ کر دیتے ہیں، اور کسی کے لیے تنگ کر دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے. اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ رزق کی تقسیم یکساں نہیں ہے دنیا میں. پھر یہ وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور مشیت ہے اس میں. اللہ تعالیٰ یکساں نہیں رکھی اس لیے کہ ایک کو دوسرے کا محتاج بنانا تھا. اگر سب کو برابر دے دیا جاتا تو کون کس کے کام کرتا؟ مالدار اپنا مال دے کر غریب سے کام لے سکتا ہے، جو اپنا فن اور ہنر پیش کر کے مال کما کر اس سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. مالدار کی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات کی تکمیل دیگر لوگ محنت کر کے کر دیں گے اور اس کے مال سے اپنی زندگی بھی گزار لیں گے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر دیا ہے. یہ نظام کائنات کو چلانے کے لیے ضروری تھا. لوگ فکر مند رہتے ہیں کہ ان کو اتنا مل مجھے اتنا کیوں نہیں ملا. ہزاروں قسم کی نعمتیں دنیا میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر چیز نہیں دی، کسی کو کچھ کسی کو کچھ کسی کو کچھ عطا فرمائے. ہم سوچیں اور غور کریں کہ ہم کو کیا ملا ہے. ہم کو بھی کچھ ملا ہے. کسی کو حسن و جمال عطا فرمایا، کسی کو قوت و طاقت عطا فرمائی، کسی کو مال و دولت عطا فرمایا، کسی کو حسب نسب عطا فرمایا، کسی کو منصب عطا فرمایا، کسی کو عہدہ عطا فرمایا، کسی کو حکومت و سلطنت عطا فرمایا. ایسی بہت سی چیزیں ہیں. اور کوئی صلاحیتیں کسی کو عطا فرما دی، وہ بھی سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. صرف مال و دولت نعمت نہیں ہے. مال و دولت کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے انسان، حالانکہ دیگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مال و دولت سے بھی زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. سورۃ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا ہے 25ویں پارے میں. ہم ہی تقسیم کرتے ہیں، روزی کو ہم تقسیم کرتے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، تمہاری دنیا کی زندگی میں جو روزی اور دیگر چیزیں ہیں وہ ہم تقسیم کرتے ہیں تاکہ تم کو ایک دوسرے پر فوقیت عطا فرمائے. ورفعنا بعض درجات. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی نشانی ہے اور کسی کو کم مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ہزاروں حکمتوں اور مشیتوں کے مطابق جس کو جتنا دینا ہے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے انسان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ہے کہ پھر اسباب کیا چیز ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تقدیر لکھ دی گئی ہے اور پھر سب کچھ ویسا ہی ملنے والا ہے تو پھر اسباب کیوں اختیار کیے جائیں. اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے.
انسان کو چاہیے کہ بیکار نہ بیٹھے رہے، بلکہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، چاہے وہ دنیا کے کوئی اچھے کام ہو یا دین کے کوئی اچھے کام ہو، کچھ نہ کچھ اچھے بہترین کنسٹرکٹیو کام میں لگا رہے۔ بیکار بیٹھ کر فالتو لوگوں سے بات چیت کرتے اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت دی ہے وہ صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے کسی کام کو پانے کے سلسلے میں پوری کوشش کرے، اپنی تمام تر توانائیاں لگا دے اور تمام تر صلاحیتوں کو لگا کر اس کو پانے کی کوشش کرے۔ یہی اسباب ہے اور یہ ہرگز توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو اور اپنے اوقات کو لگا کر کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ بالکل عین توکل ہی ہے یہ کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کسے کہتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صلاحیت، جو عقل و تمیز، جو شعور، جو علم بخشا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ کام کرنے کی کوشش کریں اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ نتائج ہم نہیں نکال سکتے، نتائج دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمارا کام اتنا ہے کہ اسباب ہم کو جو مہیا ہے وہ اسباب کو ہم استعمال کریں، مکمل طور پر استعمال کریں، اس میں ذرا سی بھی کوتاہی نہ کریں، اور یہ سمجھیں کہ میں نے اپنے طور پر جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب نتیجہ اللہ کے ذمہ ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی نتیجہ اچھا نہیں آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کافی محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کئی ایک موقعوں سے ناکام ہوتے ہیں، تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اوپر ایک ہستی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کارفرمائی کر رہی ہے، جو یہ سب ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ کسی کے حصے میں جو ہے کامیابی آتی ہے تو کسی کے حصے میں ناکامی آتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں محنت کر کے کما لوں گا، میں محنت کر کے بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ صلاحیتوں والے ہیں، بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، لیکن دیگر لوگ ان کے مقابلے میں کچھ بھی علم رکھنے والے نہیں ہیں، کم محنت کرنے والے ان کو بہت زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اس لیے اس میں بھروسہ کرنا چاہیے اور توکل کرنا چاہیے اللہ کی ذات پر، اور زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں اس میں، اور نہ دیگر لوگوں سے جو ہے حسد جلن کرنا چاہیے کہ اس کو اتنا زیادہ کیوں مل گیا، اس کو اتنی ترقی کیوں ہو گئی۔ یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ بھروسہ نہیں ہے اللہ کی ذات پر، تقدیر پر بھروسہ نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، روزی کی کمی اور زیادتی، فراخی اور تنگی، اللہ تعالیٰ بار بار بول رہے ہیں قرآن میں، آپ کھول کے دیکھیے، ایک نہیں، دو نہیں، 20-25 بار آپ کو مل جائے گی آیت، اس قسم کی آیت کہ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم کرتے ہیں اور ہم بڑھاتے ہیں رزق کو، روزی کو۔ تو یہ تمام باتیں اگر ہمارے ذہن میں رہے، ہمارے پیش نظر رہے، تو ہم رزق کے حلال کمانے کی کوشش کریں گے۔ اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے کہ تم رسم معاش کے سلسلے میں سرگردہ ہو، کوشش کرو کہ رزق کے حلال کماؤ، اور تمہارے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کی تکمیل کرو اس کے ذریعے سے۔ اب اس کے برخلاف یہ ہے کہ جو حلال کمائی کی طرف توجہ نہیں دے گا تو ظاہر بات ہے اس کی ضرورتیں تو رکے گی نہیں، تو پھر وہ حرام کمائی کمانے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے اتنی سخت وعیدیں ہیں۔ جو اور ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھ کے سنائی تھی وہ بھی سن لیجیے، لا يدخل الجنہ لحم نبات بالحرام النار اولى به۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، اور اس کا جسم جنت میں جانے کے قابل نہیں بلکہ اس جہنم میں جانے کے قابل ہے، اور اس کو آگ میں جلایا جانا ہے۔ النار اولى به فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حلال کمائی کی فکر نہیں کرے گا اور من مانی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، جبکہ اس کے حصے کی کمائی آنی تھی، اس کو یہ عقل نہیں ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر وہ جلد بازی کر کے حرام کمائی کما لے گا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے آگ ہے، جنت نہیں ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، خوشنودی نہیں ہے اس کو، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔
سورہ مائدہ 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم میں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت کھاؤ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل باطل طریقے سے الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم سوائے اس کے یہ تجارت کے ذریعے جو باہمی رضامندی کے ذریعے سے ہوتی ہے. لوگ تجارت کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں کہ اس میں بھی تو مال لے کے کھا رہے ہیں ایک دوسرے کا, تو اللہ تعالیٰ خود وہاں پہ وضاحت فرماتی ہے کہ تجارت میں مال لے کے کھا نہیں رہے ہیں بلکہ ایک معاہدہ ہو رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ داری ہو رہی ہے, بات طے ہو رہی ہے, اس کے بعد نفع اور نقصان میں دونوں شریک ہیں اور باہمی رضامندی ہو گئی ہے, تو اس کے بعد کسی کو فائدہ ہوگا کسی کو نقصان ہوگا. یہ جو ہے سب کو معلوم ہے اور یہ بالکل حلال اور جائز ہے. اس کے علاوہ بہت سی صورتیں آج دنیا میں رائج ہیں جو حرام رہتی ہیں. لوگوں کو دھوکے دینا, سود کے ذریعے سے مال کمانا, اور ایسے کئی جوئے کے ذریعے سے مال کمانا, سٹے کے ذریعے سے مال کمانا, اور دنیا میں ایسے بہت سے پیشے تجارت اور کام کاج ہیں جس میں لوگ تجارت کر کے یا اس میں ملازمت کر کے مال کماتے ہیں جبکہ وہ جائز نہیں ہے, وہ پیشے کو جائز نہیں ہوتے ہیں. جہاں پر سود کا لین دین ہو, فائنینشیل جو سسٹمز ہیں اس میں انسٹیٹیوشن جو فائنینس سے تعلق رکھتے ہیں جس میں سودی مال لین دین ہوتا ہے وہ سارے حرام ہیں. وہ کام میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا مسلمان, اس میں نہ ملازمت کر سکتا ہے نہ تجارت کر سکتا ہے اس کی. اور ایسے ہی جو ہے شراب کا کاروبار, لیکر کا کاروبار ہے, اس کی ملازمت ہے اس کی اداروں میں. ایسے ہی فلم انڈسٹری ہے اور ایسے بے حیائی کو فروغ دینے والے بہت سے ایسے کام ہیں جس میں مسلمان حصہ نہیں لے سکتا, مسلمان اس کمائی کو حاصل نہیں کر سکتا, اس کا حصے دار نہیں بن سکتا. وہ اس کو چیک کرنا چاہیے مسلمان کو. اس سے پہلے کہ درس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کئی ایک ایسے پیشے ہیں جس کو مسلمان اختیار نہیں کر سکتا. مسلمانوں کے لیے پابندیاں ہیں, لمیٹیشنز ہیں, باؤنڈریز ہیں ان کے لیے. ہر کام نہیں کر سکتے, وہ ہر جگہ سے نہیں کما سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیتے ہیں اس میں. جتنا بھی کمائیں گے اس میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں. دیگر لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے لیے پابندیاں ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو ایسا ہے کولو کے بیل کی طرح باندھ دیا گیا ہے. کولو کا بیل جب پھرتے رہتا ہے تو اپنی حد میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہی اس سے استفادہ کر سکتا ہے. ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے. ساری چیزیں جو ضروری ہے, جو جائز ہے, وہ ہم کو دے دی گئی ہے. ہم اپنی جنسی خواہش کی تکمیل بھی کر سکتے ہیں جائز نکاح کر کے. ہم مال سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں جائز طور پر کما کر. ہم سواریاں بھی لے سکتے ہیں, ہم اپنی رہائش کا انتظام بھی کر سکتے ہیں. ہم حلال چیزوں کو خرید سکتے ہیں, خرید و فروخت کر سکتے ہیں, اس کی تجارت کر سکتے ہیں, لیکن باؤنڈریز ہیں اس کے لیے, لمیٹیشنز ہیں. اس کا لحاظ کر کے جو کریں گے تو پھر وہ جائز ہوگا, وہ حلال ہوگا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشورہ ہے کہ تم حلال اور جائز کمائی کی طرف توجہ دو, قسم حلال اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے, تو تمہارے لیے اچھا ہے وہ. اگر اس کو چھوڑ کر تم ادھر ادھر منہ مارتے پھرو گے تو تم سمجھ لو کہ تمہارے لیے جہنم ہے. النار مولا بھی فرمایا, جنت میں نہیں جانے والے ہو تم, یہ سمجھ لو. تم اگر یہ فکر نہیں رکھو گے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارا حال خراب ہونے والا ہے. اب آخری میں ایک اور حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے آپ کو سنا کر میں سمیٹتا ہوں. قیامت کے متعلق ایک حدیث بیان ہوتی ہے جس میں قیامت کے 5 سوال کے تعلق سے کہا جاتا ہے. اس میں سے 2 سوال مال کے کمانے اور خرچ کرنے کے متعلق ہے. ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کو تم نے کہاں سے کمایا تھا, اور ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کو کہاں پر خرچ کیا تھا, کن ذرائعوں سے کمایا تھا اور کہاں کہاں پر خرچ کیا تھا. یہ 2 سوال بھی ہوں گے 5 سوالوں میں سے. اور یہ 5 سوالات کی جوابات جب تک ہم نہیں دیں گے ہمارے قدم وہاں سے سرک نہیں سکیں گے. یہ فرما دیا گیا ہے. تو ہم کو اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ مال کی کمانے کے سلسلے میں بھی بہت محتاط ہو جائیں کہ ہم کہاں سے کما رہے ہیں, کیا ہمارے لیے جائز ذرائع ہے. ہم کو اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم کر لیں اہل علم سے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فرمایا. اہل ذکر سے, اہل علم سے پوچھو. دنیا کے معاملے میں بھی, دین کے معاملے میں بھی. اگر معلومات نہیں ہے تو معلومات حاصل کرو اور اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرو تو بہتر ہوگا. تو یہ 2 سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے ہمیں, اور تیاری کے لیے چاہیے کہ ہم حلال کمائی کی طرف توجہ دیں اور حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں. بڑا آسان نسخہ ہے. میری ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر ہم تقدیر پر ایمان ہے, واقعے میں ہونا چاہیے ہر مسلمان کا,
اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ایمان کی تکمیل کہاں سے ہوگی؟ تو اگر ہم کو یقین ہو جائے اس بات کا، یقین کم ہے اس لیے ہو رہا ہے، یقین زیادہ ہو جائے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی، تو پھر یہ چیزیں ہم کو تو سمجھ میں آ جائے گی۔ حرام کمائی کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ میرا حصہ نہیں ہے، مجھے جو ملنا ہے مل جائے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے جو مقرر فرمائے ہیں وہ مجھے مل کر رہے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور مطلب ملتا ہے اس کو، وہ یقین تو کر لے کہ اس کے حصے کا کہیں نہیں جانے والا ہے، اس کو یقیناً ملنے والا ہے۔ اور ایک چیز یہ کہ انسان بیکار بیٹھا نہ رہے بلکہ مشغول رہے اچھی چیزوں میں، اچھے کاموں میں، چاہے وہ دنیا کے کام ہو یا آخرت کے کام ہو، اس میں مشغول رہنے کی کوشش کرے، اپنا وقت فالتو طور پر ضائع نہ کرے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، مانگنا، یہ بہت ہی معیوب بات ہے، اسلام اس کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ اور مانگنے والے کے تعلق سے جو ہے بہت سخت وعیدیں آئی ہیں جو بلا وجہ کے مانگتے پھرتے ہیں، جبکہ انسان محنت کر کے اپنے لیے حلال کمائی کما سکتا ہے، ہر انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، تو چاہیے کہ وہ مانگنے سے پرہیز کرے۔ ایسے ہزاروں فقیر آج نظر آ رہے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ محنت کر سکتے ہیں، اپنا کسب معاش کما سکتے ہیں، حلال کمائی کما سکتے ہیں، لیکن عادت ہو گئی مفت خوری کی، اور لوگ ان کو دے دے کر اور مفت خور بنا رہے ہیں۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے مفت خوروں کو نہیں دینا، جو واقعے میں جو ہے محتاج ہے اس کو دو، اس کے چہرے بہرے کو دیکھ کر دو کہ وہ سفید پوش جو ہے، جو آپ سے مانگ نہیں سکتا، جس کی ضروریات کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے، اس کی مدد کرو، نہ کہ مانگنے والوں کو جو چمٹ چمٹ کر مانگتے ہیں۔ یہ انتہائی خراب حرکت ہے، تو ایسے کام بھی جو ہے نہیں کرنا چاہیے انسان کو، چاہے کسی لیول پہ ہو۔ میں صرف فقیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر لیول پہ ایسے لوگ نظر آئیں گے آپ کو، یعنی ہر زمرے میں آپ کو دیکھیں گے فوراً آ کے آپ سے کچھ قرض کا مطالبہ، فوراً آپ سے کچھ مدد کا مطالبہ، جبکہ محنت کر کے آپ اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتے ہیں، اور بلا وجہ کی اپنی حیثیت کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ انسان کی جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کو عطا فرمائی ہے، وہ حیثیت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے حیثیت بڑھانے کی کوشش کرے۔ یہ تمام کاموں میں انسان کھپتا ہے اصل میں، اور اس کی وجہ سے غلط کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، سود کھاتا ہے۔ اگر اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اچھی طریقے سے، تو پھر یہ سب حرام کاریاں اور حرام خوریاں سب خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، جو ارشاد ہے، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح